الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ پھر فرانسیسی قوم نے اسلام اور قرآن کریم کی گستاخی کی، مگر اس بار رب عظیم کا قہر نازل ہوا اور قرآن مجید کو آگ لگانے کی کوشش کرنے والے فرانسیسیوں پر اللہ کا عذاب قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ فرانس میں پیش آنے والے اس واقعے کی تفصیل سن کر آپ بھی حیران و پریشان رہ جائیں گے، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، یہ بات یقیناً آپ سبھی جانتے ہیں کہ یورپ اور کویت ممالک سمیت دنیا بھر کے یہودی اسلامی ممالک اقدامات کرتے رہتے ہیں اور ان کا نشانہ دنیا بھر کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ڈنمارک اور فرانس جیسے ممالک میں اسلامی ممالک توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی توہین کے واقعات عام دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں، جس سے پوری امت مسلمہ کے دلوں کو دکھ پہنچایا جاتا ہے۔ یہ کام انتہائی سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا سکے۔ ان واقعات کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ان کی مدد سے مسلمانوں کو تشدد ابھارا جائے اور پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو قاتل اور دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جائے۔ کچھ ایسا ہی یورپ کے گستاخی ملک فرانس میں جاری ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرانسیسی قوم کو عذاب سے دوچار کر دیا جب چند روز قبل فرانس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا پر اسلام کی حقانیت واضح کر دی۔ ہوا کچھ یوں کہ فرانس کے ایک ٹاؤن میں کچھ غیر مسلموں نے اپنے مذہبی تہوار کے دوران اسلام کو برا بھلا کہا اور وہاں بسنے والے مسلمانوں کو جدوں کو بھی کیا گیا حجاب اور نماز سے شروع ہونے والا یہ تصادم بڑھتا ہی گیا اور فرانس کے غیر مسلم ہندوؤں نے نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے اس گستاخ قوم نے اکٹھے ہو کر قرآن پاک کا تقدس پامال کیا، مگر اللہ پاک نے انہیں وہیں عذاب سے دوچار کر دیا۔ پیارے دوستو، خبروں کے مطابق فرانس میں ایک مذہبی تہوار کے دوران فرانسیسی کفار نے جب قرآن پاک کے نسخے کو جلانے کی کوشش کی تو اسی وقت آسمانی بجلی گری، جس سے وہ ملعون وہیں جل کر خاک تر ہو گئے اور مٹی میں مل گئے۔ اس قہر نے موقع پر موجود کئی فرانسیسیوں کو موت کی نیند سلا دیا اور جو چند ایک جھلسے ہوئے بچے ان کی حالت تو انتہائی غیر ہے۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم کی ہی حفاظت فرماتا ہے اور قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ کم عقل انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، اس قسم کے واقعات دوسرے مغربی ممالک میں بھی آئے دن پیش آئے رہتے ہیں، کبھی خاکوں کے حوالے سے تو کبھی نعوذ باللہ قرآن کے اوراق کی توہین کرنے کے حوالے سے۔ وقتی طور پر امت مسلمہ غم و غصے کا اظہار کرتی ہے اور پھر وہ حجت عالم میں معمور پر آ جاتے ہیں۔ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سخت ترین اقدامات اور مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ مسلمان ایک طاقت بن کر دنیا کے سامنے آئے، ایسی طاقت جس کی جھلکیاں ماضی میں نظر آتی تھی۔ مسلمانوں کی یکجہتی اور اسلام سے عقیدت و محبت کی داستانوں سے تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے۔ یہ وہ غیر مسلم ہیں جو نفرت تعصب کی بیماری میں اس قدر مبتلا اور یہ حالات غلطیوں میں بھٹک رہے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ آسمانی کتاب انجیل مقدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا پیغام ہے۔ وہ اس بات سے بھی ناواقف ہیں کہ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہی نازل نہیں ہوئی بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ مکمل طور پر دعا اور شفا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہان کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو مدعوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ صرف مسلمان
مسلمانوں سے مخاطب نہیں بلکہ دنیا بھر کے انسانوں سے وہ کلام کر رہا ہے، وہ ان کو راہ راست پر لانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ پوری دنیا کا رب اپنے کلام میں فرماتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن مجید اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنی رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہیں، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں کو مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈل گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہے۔ اسی سورہ میں اللہ ان لوگوں کو اسی بات کا احساس دلا رہا ہے کہ جو نعوذ باللہ قرآن پاک کو جھوٹا کرنے کی کوشش میں دن رات ایک کر رہے ہیں لیکن کامیاب آج تک نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کے ایک ماخوذ ایک ہی سورہ بنا لاؤ اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہے مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کر بھی نہیں سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن یہ انسان اور وہ پتھر جو مہیا کی گئی ہے۔ منکرین حق کے لیے ناظرین گرامی آخر میں حسب بہار دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو ہدایت بخشے اور مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق سے رہنے اور کفر کے ہتھ کنڈے کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔